السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات علماء، حضرات اساتذہ، اساتذہ سے کچھ باتیں کہنا یا پھر اساتذہ کی تربیت کرنا یا پھر اساتذہ کے کردار پر کچھ لب کشائی کرنا، یہ واقعی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اس لیے کہ اساتذہ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ اساتذہ اصل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کو بنانے والے، انہیں سجانے والے، انہیں سنوارنے والے، انہیں بلندیوں تک پہنچانے والے۔ اسی لیے معاشرے میں ابتدا ہی سے اساتذہ کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ استاذ بحیثیت استاد اگر خود کی پہچان کر لیں تو پھر اس کے لیے بہت ساری راہیں کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ استاد اپنے مقام کو نہ سمجھیں تو پھر اس کے لیے آئندہ چل کر بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان معلم بنا کر بھیجا گیا، میں تمہارے درمیان استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اب ہر استاذ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب استاذ ہیں اس امت کے، تو انہی کے صدقے، انہی کے طفیل اگر کسی بھی درجے اللہ نے ہمیں استاذ کا مقام دیا تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کی زندگی کیا تھی؟ بحیثیت استاذ نبی نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، صحابہ کو کیسے بنایا، صحابہ کو کیسے نکھارا، اور صحابہ کی زندگی میں بحیثیت استاذ نبی نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ ہر استاذ کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرے۔ جب تک نبی کی زندگی کو ہم اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم ایک کامیاب استاذ نہیں بن سکتے۔ استاذ کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ ہم وقت پر آئے اور بچوں کو جو کچھ ہماری ذمہ داری تھی پڑھائے اور پھر جیسے ہی وقت ختم ہوا ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ اصل میں یہ استاذ نہیں ہے، ایک ذمہ داری کا بوجھ ہے جو اپنے سروں سے اتارنا ہے۔
استاد کبھی تدریسی عمل کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک شوق کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو معمار سمجھتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ان طلباء کے کردار کی حفاظت کرتے ہیں اصل میں اساتذہ۔ ورنہ وقت گزارنا ایک بوجھ سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، وقت پر آئے اور وقت پر نکل گئے، میرا کام بس اتنا ہی تھا جسے میں نے انجام دے دیا، یہ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، سچی بات تو یہ ہے کہ اسے حقیقی استاد نہیں کہتے۔ استاد بننے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں ہم میں پائی جاتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو ایک کامیاب استاد سمجھیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم صحیح معنوں میں اچھے استاد نہیں بن سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جب قیدی کفار بنا کر لائے گئے، بہت سارے قیدی ہیں کفار میں سے، مشورہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے ان پڑھوں کو آپ پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یعنی پڑھنا لکھنا تدریسی عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافر قیدیوں سے یہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ قیدی اگرچہ کہ کافر ہیں، ان سے بھی یہ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ آپ ہمارے صحابہ کو پڑھا دیں، لکھا دیں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم آپ ہمارے صحابہ کو دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو جو استاد کہا کہ میں تمہارے لیے ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے استاد کہا تو پیغمبر کی وہ خوبیاں کیا تھیں جو ہمارے اساتذہ میں ہونی چاہیے۔ مکمل تو خوبیاں نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم اس کا ایک حصہ بھی اگر ہمارے اساتذہ میں وہ باتیں آ جائیں تو پھر ہمارے معاشرے کے سدھار میں بہت اہم کردار ہمارے اساتذہ ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر استاد کو چاہیے کہ استاد ملنسار ہو، بردبار ہو، اپنے شاگردوں کو سمجھنے والے ہوں، شاگردوں کی نفسیات کو جان کر انہیں پڑھانے اور سمجھانے والے بنے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیلنٹڈ شاگرد ہوتے ہیں، جنہیں تھوڑا بہت بھی اگر کچھ سمجھایا جائے تو وہ بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں پڑھانا، انہیں سمجھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل میں ان شاگردوں کو، ان بچوں کو سمجھانا ہے جن بچوں کی سمجھ میں باتیں جلدی نہیں آتی، کند ذہن بچے۔ استاذ کیا پڑھا رہے ہیں بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، 1 سے 2 مرتبہ پڑھو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہاں سے اصل مرحلہ اساتذہ کا شروع ہوتا ہے کہ جو ذہین بچے ہیں، سمجھدار بچے، وہ تو خیر پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن جو کند ذہن بچے ہیں جن کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، ایسے بچوں کو پڑھانا، ایسے بچوں کو سمجھانا یہ بہت اہم ہے۔ اور ایسے بچوں کو سمجھانے کے لیے ہی یہ بات کہی گئی کہ ان بچوں سے آپ ملنسار رہیں، ان بچوں سے آپ گھل مل کر رہیں، ان بچوں کو سب سے پہلے آپ اپنائیت کا احساس دلائیں کہ ہم آپ کے اوپر سوار نہیں ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ کو بلندیوں پہ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔
جب تک ایک استاذ اپنے کند ذہن بچے کے معیار پر نہ اترے، انہیں اپنائیت کا احساس نہ دلائیں اور ان کے ذہن پر جو دبیز چادر پڑی ہوئی ہے اس چادر کو نہ ہٹا دیں، اس وقت تک آپ ایک کامیاب استاذ نہیں بن سکتے۔ بچوں کے معیار پر اترنے کی ضرورت ہے، ملنسار بننے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک وقار ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن جب پڑھانے کی باتیں ہوتی ہیں، بچوں کو سمجھانے کی بات آتی ہے، آپ ایک کلاس روم میں ہیں، سامنے آپ کے بچے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح گھل ملنا ہے کہ بچوں کا شوق آپ کی طرف ہونے لگے، بچوں کا رجحان آپ کی طرف بڑھنے لگے، بچے آپ کو اپنا ٹیچر سمجھیں، ٹیچر سے زیادہ مشفق سمجھیں، ٹیچر سے زیادہ آپ کو مربی سمجھیں۔ جب تک یہ باتیں نہیں ہوگی بچے آپ سے کھلیں گے نہیں۔ پھر بچوں کا بھی وہی معاملہ ہوگا کہ بچے ماں باپ کی زبردستی سے اسکول آئیں گے اور یہاں جو کچھ سننا ہوتا، پڑھنا ہوتا، کھیلنا ہوتا، اپنا سب کچھ کر کے پھر واپس چلے جائیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے بہتر ٹیچر استاذ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر استاذ اپنے بچوں سے ملنسار رہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاذ کا درجہ رکھتے ہیں اور حضرات صحابہ شاگرد بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ جس طرح کی زندگی گزارتے تھے، جب کبھی کوئی معاملہ حضرات صحابہ کی زندگی میں پیش آتا تو حضرات صحابہ کے لیے ماوا، ملجا، مشفق، مربی سب کچھ پیغمبر تھے۔ سب سے پہلی نظر حضرات صحابہ کی نبی پر جاتی تھی کہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، چلو پیغمبر کے پاس چلیں۔ رات میں کوئی واقعہ پیش آیا، رات ہی میں حضرات صحابہ انتظار کرتے کہ کب صبح ہوئی، کب میں پیغمبر کے دربار میں پہنچوں، کب میں اپنا مسئلہ رکھوں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ایک بڑا اپنے چھوٹے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزارے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اور درجہ رکھنے والے اور حضرات صحابہ کے حیثیت شاگردوں کی تھیں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر کا طرز عمل اپنے صحابہ کے ساتھ کچھ اس طرح ملنساری کا تھا کہ حضرات صحابہ اپنی زندگی کا ہر عمل اور اپنی زندگی میں پیش آنے والی ہر بات بڑی خوش دلی کے ساتھ حضرات صحابہ اپنی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ یہی طرز اساتذہ کو اپنانا چاہیے۔ بچوں سے آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ کچھ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ بچوں کی زندگی میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، وہ کسی سے شیئر کرنا چاہیں تو پھر بچے کی سب سے پہلی نگاہ اپنے استاذ پہ ہونی چاہیے کہ میری زندگی میں یہ پریشانی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سبق میرے ذہن میں نہیں جا رہے، مجھے یہ کیا باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اب میں کسے جا کے بولوں، کس سے جا کے بات کروں۔ بچے کے ذہن میں سب سے پہلے اپنے استاذ آنے چاہیے کہ ہاں یہ میرے استاذ ہیں، میں ان سے کھل کر بات کر سکتا ہوں، میں اپنی بات ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ جب تک آپ ایسے استاذ نہیں بنیں گے، یاد رکھیں آپ ایک کامیاب استاذ اپنے آپ کو نہیں کہلا سکتے۔ ملنسار ہونا بہت ضروری ہے۔ استاذ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ملنسار ہونا، اساتذہ کا مقام، معیار، بلندی، رتبہ، درجہ یہ سب اپنی جگہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان تمام تر مراحل سے ہٹ کر جب ملنساری استاذ کی زندگی میں آئے گی تو پھر بچے خود بخود اس استاذ سے اٹیچ ہونے لگتے ہیں، ان کا دل ان کی طرف راغب ہونے لگتا ہے۔
اور ایک اچھے استاذ ہونے کی دوسری اہم ترین چیز، استاذ کو چاہیے کہ اپنے مقام سے نیچے اتر کر اپنے شاگردوں کے معیار پر انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔ دیکھو میرا اونچا مقام ہے، میں استاذ ہوں، میں اپنے لیول پہ رہ کے بات کروں گا، بچوں کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کوئی بات نہیں۔ بھلے سے میرا مقام بہت اونچا ہے، میں پروفیسر بھی ہوں، میں پی ایچ ڈی بھی میں نے کی ہے، فلاں کیا سب اپنی جگہ، لیکن جب بچوں کو پڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اپنے مقام سے نیچے اتر کر بچوں کے ذہن کو اپنے سامنے رکھ کر ان کے لیول سے انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی، آپ بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، بڑے زوردار انداز میں آپ نے بچوں کو سمجھایا، ایک بار سمجھایا، دوسری بار سمجھایا، بس آپ خاموشی سے اپنے کلاس روم سے باہر چلے گئے، یہ اصل میں اچھے استاذ کا معیار نہیں ہے۔ ایک اچھا استاذ تبھی اچھے استاذ بن سکتے ہیں جب وہ بچوں کے معیار پر اتریں، اپنے آپ کو نیچے اتاریں، بچوں کے برابر اپنے آپ کو لا کے کھڑا کریں، اور پھر اس کے بعد بچوں کو سمجھائیں کہ ہاں یہ زندگی ہے، ایسے پڑھایا جاتا ہے، ایسے سکھایا جاتا ہے اور ایسے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر آپ نے غور کیا ہوگا، دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جن ممالک میں استاذ بننے کے لیے سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، ان کے پاس ضروری ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہے تو پھر آپ کہیں جا کر پڑھا سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر وہ لائسنس ہے تو آپ پڑھا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ آپ پڑھا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ دنیا جانتی ہے کہ ایک استاذ قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو بنانے والا۔ قوم اگر صحیح معنوں میں بنتی ہے تو پھر اس کے پیچھے اصل میں استاذ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ استاد اگر یہ چاہیں کہ یہ قوم بنے، یہ بچے بنے، یہ ان کے ذریعے سے معاشرہ اچھا بنے، تو پھر استاد کو ضروری ہے کہ بچوں کے معیار پر اتر کر بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اور تیسری اہم ترین بات، ہر استاذ کو چاہیے کہ وہ پڑھانے، لکھانے، سمجھانے سے زیادہ اپنے اخلاق کی طرف توجہ دے۔ جب تک اساتذہ کے اخلاق بچوں سے اچھے نہ ہوں، اس وقت تک بچے صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے۔ بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، آپ کو جو سبجیکٹ دیا گیا، آپ کلاس روم میں گئے، وہ سبجیکٹ بچوں کے سامنے پڑھا دیا، بس بات ختم، یہاں تک نہیں ہے۔ بچوں کا ذہن واقعی معصوم ہوتا ہے، بچے آپ کے پڑھانے سے زیادہ، آپ کے لکھانے سے زیادہ، آپ کے سمجھانے سے زیادہ بچوں کی نظر آپ کے کردار پہ ہوتی ہے، بچوں کی نظر آپ کے اخلاق پہ ہوتی ہے کہ میرے استاذ کیسے ہیں، میرے ٹیچر کیسے ہیں، ان کے بول چال کا انداز کیسا، ان کی گفتگو کیسی ہے، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا، ان کی چال کیسی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، وہ استاذ اپنے بچوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں، اپنے شاگردوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اثر ڈالتی ہیں بچوں کی زندگی میں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، جتنے بچے ہمارے پاس آ کے پڑھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام بچے آئندہ چل کر پروفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی اسکول میں ٹیچر بنے، ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جو ہمارے پاس پڑھنے کے بعد باہر زندگی میں بیکار رہتے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو باہر جا کر تجارت کرتے، پڑھنے لکھنے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے بچے جو باہر نکل کر بیکار رہتے یا ان کی تجارت سے کوئی تعلق ہوتا یا پھر کسی اور چیز سے، تو ایسے بچوں کو آپ کی پڑھائی لکھائی سے زیادہ آپ کا کردار بہت یاد رہتا ہے، آپ کے اخلاق بہت یاد رہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا
عام طور پر ہم اپنے اساتذہ کو یاد کرتے کہ کیا پڑھایا وہ یاد نہیں رہتا. 5ویں میں 6ویں میں SSLC میں میرے استاذوں نے مجھے کیا پڑھایا عام طور پر زیادہ وہ یاد نہیں رہتا، لیکن استاذ کی زندگی کا وہ اثر جو بچوں پہ پڑتا، بچوں کو ہمیشہ وہ یاد رہتا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میری عمر تقریباً 7 یا 8 سال کی تھی اور میں حفظ کر رہا تھا، سبق یاد نہیں ہوا. سبق کے یاد نہ ہونے کے نتیجے میں کھانا بند ہو گیا، مار بھی پڑی اور کھانا بھی بند. تمام بچے آئے، کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھا کر واپس چلے بھی گئے اور جا کے آرام کر رہے ہیں، اور مجھے یہ سزا ملی کہ مجھے کھانا بھی نہیں اور سونا نہیں، پڑھنا ہے. سونے کی بھی اجازت نہیں تھی، نہ کھانا ہے نہ سونا ہے. بہرحال جب بچے کھا کے سونے کے لیے پہنچے اپنے اپنے کمروں میں، وہ سو بھی گئے اور سو کر اٹھ بھی گئے. دوبارہ اپنی کلاسز میں جب پہنچے تو اس کے بعد استاذ نے، جو میرے شعبہ حفظ کے استاذ تھے، انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اور اپنے کمرے میں بلا کے آج بھی مجھے وہ منظر یاد ہے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کے بعد میرے سر پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو مجھے رونا آیا. جیسے ہی میں نے رویا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ساتھ میرے استاذ بھی رو رہے. اور انہوں نے کہا کہ کیوں محنت نہیں کرتے، آپ یاد نہیں کرتے سبق، ہمیشہ کھیل میں اپنی زندگی گزارتے ہو، محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اچھا بننا نہیں ہے، آپ کو آگے چل کر بڑا بننا نہیں ہے. یعنی اگر آپ غور کریں اس پر، کیا ضرورت تھی میرے ساتھ میرے استاذ کو رونے کی؟ کتنے سال گزر گئے، تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن استاذ کا وہ عمل، استاذ کا وہ کردار آج بھی مجھے یاد ہے. شعبہ حفظ کے درمیان جو کچھ حالات گزرے عام طور پر وہ یاد نہیں، لیکن استاذ کے اخلاق، استاذ کے کردار عام طور پر بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. اس لیے میں اساتذہ سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، بس ایک مذاکرے کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ استاذ کو چاہیے کہ اپنا کردار صحیح کرے، اپنے اخلاق کو سنواریں. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ اپنے بچوں پر دیکھیں کہ کیا اثر ڈالتا ہے. زبان کی اصلاح، بول چال کی اصلاح. ایک تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بلانا، آ رہے جا رہے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے آؤ جاؤ. اللہ غریق رحمت کرے حضرت امیر شریعت دوم رحمہ اللہ کو، زندگی میں جتنے سال ہم نے سبیل الرشاد میں علم حاصل کیا، حضرت جانتے اچھی طرح، کبھی بھی عزیزم، بابا، ان کے علاوہ اور کوئی جملہ ہم نے حضرت کی زبان سے سنا ہی نہیں، کتنے بھی غصے میں کیوں نہ ہو. یا تو عزیزم یا تو پھر بابا، آئیے بابا. زبان سے نکلنے والے جملے یہ بچوں پر بہت اثر کرتے ہیں. ایک ہے کتابی علم، یہ علم تو بہرحال آپ کو دینا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن کتابی علم سے ہٹ کر آپ کا کردار، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، بول چال، آپ کا اخلاق، آپ کے ڈھنگ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو بچوں کی زندگی پر اثر کر جاتی ہیں. بچے آپ کے پڑھانے لکھانے سے زیادہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں کہ میرے استاذ کیسے ہیں. اگر استاذ، کوئی بھی استاذ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، تو پھر بچے اس سے جڑتے نہیں، بچے اس سے آمادہ نہیں ہوتے، بچوں کی دل میں جگہ نہیں بنتی. اسی لیے ایک جملہ عام طور پر کہا جاتا ہے اساتذہ کے لیے کہ بچوں کے دل میں اترنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، بچوں کے دل میں اترنے کی کوشش کرو.
بچوں کے دل سے اترنے کی کوشش مت کرو. بہت فرق ہے میں اور سے میں. بچوں کے دل میں اترنے کی کوشش، اگر یہ کوشش ہوگی تو پھر کامیاب استاذ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بچوں کے دل سے اتر گئے تو پھر یاد رکھیں صحیح معنوں میں یہ اچھے استاذ نہیں کہلاتے، اچھے ٹیچر نہیں کہلاتے. بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے، استاذ بنا کر بھیجے گئے. پیغمبر کے کیا اخلاق تھے، پیغمبر کا کیا کردار تھا. پیغمبر کو جو گالیاں دیتے، پیغمبر انہیں دعاؤں کے پھول برساتے. پیغمبر کو جو برا بھلا کہتا، نبی اس کے لیے دعا کرتے. جو آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتا، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچتے. طائف سے واپس لوٹتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان تھے، جسم سے خون رس رہا تھا، بہہ رہا تھا. ایک انگور کے باغ میں آپ جا کر پناہ لیتے ہیں. اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد بھری دعا کی تھی، وہ دعا حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. آسمان سے فرشتے اترے تھے، یا رسول اللہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیں طائف کی سرزمین کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان ہم پیس کے رکھ دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس وانت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک اوسع لی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھر برسانے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ سے پناہ مانگی. اور پھر آخر میں یہ دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، جس کی وجہ سے یہ میرے اوپر پتھر برساتی ہے. اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. کون سی قوم؟ جس قوم نے آپ پہ پتھر برسائے، جس قوم نے آپ کو برا بھلا کہا، جس قوم نے آپ کو لہو لہان کیا، جس قوم کے پتھر برسانے کی وجہ سے آپ ایک نہیں دو مرتبہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. حضرت زید آپ کو اپنے کندھے پہ سوار کرا رہے ہیں. ایسی قوم کے لیے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. بد دعا نہیں، کوئی غلط جملے نہیں نکل رہے ہیں. جنہوں نے برا کیا ہمارے ساتھ، پیغمبر ان کے لیے بھلائی کی دعائیں دے رہے ہیں. یہ ایک استاذ ہیں، انہی کے نقش قدم پر ہم اساتذہ کو بھی چلنے کی ضرورت ہے. بچے اگر ہمارے ساتھ کبھی کبھار خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، برا سلوک کرے، اگر وہ بچے ہمارا ادب نہ کرے، ہمارا احترام نہ کرے، اساتذہ کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، جھٹ خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل، بردباری، صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اساتذہ کو اپنانا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا، بچے اگر کچھ برا کہے ہمارے سے، برا کریں ہمارے ساتھ، تو پھر اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کو ناسمجھ سمجھ کر ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. بلکہ اصول تو یہی ہے، جو بچے کند ذہن ہیں اور جو بچے شریر ہیں، اصل میں اساتذہ کی محنت انہی بچوں پر زیادہ ضروری ہے. پڑھے لکھے اچھے ٹیلنٹڈ بچوں کو اور زیادہ پڑھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. جو بچے شریر ہیں ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، جو بچے بد اخلاق ہیں ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، جو بچے بد کردار ہیں ان پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، جو بچے آپ کی بات جلدی سمجھ نہیں پاتے ان پر آپ کی کڑی نظر ہونی چاہیے.
ان بچوں پہ اگر آپ کی محنت ہوگی تو پھر یاد رکھو یہی وہ بچے ہیں جو آئندہ چل کر معاشرے کو سدھارنے والے بنیں گے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ان بچوں کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہوں، آپ کے کردار اچھے ہوں۔ یاد رکھو جیسے عام طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں، ہماری بچیاں، ہمارا بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، ماں جب آٹا گوندتی ہے، روٹیاں بیلتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی ہماری بیٹیاں آٹا تھوڑا سا لیتی ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھ کر روٹیاں بیلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کبھی کبھار آٹے سے کھیلتی ہے، کبھی کبھار اسی آٹے کو بیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جس طرح بچے اپنے ماں باپ کے کردار سے، عمل سے سیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے شاگرد ہم سے سیکھتے ہیں۔ کتابی علم ایک طرف ہے، لیکن کتابی علم سے زیادہ اپنے اخلاق سے بچوں کو سنوارنے کی فکر ضروری ہے، اپنے کردار سے بچوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا گیا، شروع میں نے کہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب استاذ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، انہی کے صدقے، انہی کے طفیل ہم بھی استاذ بنے۔ استاذ کا رتبہ، استاذ کا مقام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں استاذ بنایا، ہمارے سامنے قوم کا معاملہ، معاشرے کا معاملہ، ان بچوں کی زندگی کا معاملہ، تو پھر ایک استاذ کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ پڑھے، کہ اگر پیغمبر استاد ہیں ہمارے، تو پھر ایک استاذ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پیغمبر نے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائی، پیغمبر نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی، کتنی خوبصورت تربیت، کتنی بہترین تربیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی وہ تربیت تو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے اس انداز کی تربیت، لیکن کم از کم اس کا 1000واں حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائیں، اور بحیثیت معلم، بحیثیت استاد، بحیثیت ٹیچر، اس کا اثر اگر ہمارے بچوں پہ پڑھنے لگے، تو پھر آپ یقین مانیں ہمارے بچے انشاءاللہ سنوریں گے، ہمارے بچے سدھریں گے۔ اسی لیے میں نے درمیان میں کہا کہ ایک ذمہ داری سمجھ کر اسکول میں آنا اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جانا، یہ ایک استاذ کا صحیح مقام نہیں ہے۔ صحیح استاد تو وہی ہے جو 24 گھنٹے اپنے شاگردوں کے بارے میں فکر کرے، سوچے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح انسان کیسے بناؤں، انسانیت اس کی زندگی میں کیسے لاؤں۔ یہ اصل سوچ کا مقام ہے۔ اگر استاذ یہ نہ سوچیں، اگر استاذ اس کی فکر نہ کریں کہ میں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں کیسے بناؤں، تو پھر اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعتاً میں صحیح استاذ ہوں، کیا میں معلم کہلانے کے قابل ہوں۔ تنخواہ لینا، وقت کا گزارنا، یہ تو سب کرتے ہیں، ان میں اور ہمارے میں کیا فرق رہا؟ ایک دینی ماحول میں ہم اگر استاذ بن کر اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو دین کا اثر ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ہماری زندگی سے ظاہر ہو کر بچوں کی زندگی پر پڑے۔ اس لیے میں اساتذہ سے ادباً گزارش کروں، علماء تو خیر یہ تو ہمارے مشفق ہیں، یہ تو ہمارے اساتذہ کا مقام رکھتے ہیں، ان علماء سے کچھ کہنا نہیں ہے، اور اساتذہ سے بھی یہ تنبیہ کے طور پر باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک مذاکرہ آپس میں، جو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا پڑھا، ان باتوں کا ایک مذاکرہ ہے، بس جو باتیں بھولی ہوئی ہیں ان باتوں کو دوبارہ سے یاد کرنا، اس لیے کہ استاذ قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو ترقی دینے والا ہوتا ہے، قوم کے بچوں کو بنانے والا ہوتا ہے، اور استاذ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے بچوں کو بنائیں، ہر اعتبار سے بنائیں، کتابی اعتبار سے بھی بنائیں، اخلاقی اعتبار سے بھی بنائیں،
کردار کے اعتبار سے بھی بنائیں اور پھر اس کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں، اس لیے کہ یہ بچہ جب ہم سے بن کر معاشرے میں پہنچے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم اس بچے کی وجہ سے ہمیں یاد کرے گی، ایک وقت ایسا آئے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، پتھر تو پتھر ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے سلیقے سے تراشا جائے۔ ایک پتھر کو آپ لیں اور اسے سلیقے سے تراشیں، تراشتے 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 جب اسے ایک ہیرے کی شکل بنتی ہے تو پھر ایک پتھر جس کی کوئی قیمت نہیں تھی جب اسے آپ تراشیں گے اور ہیرے کی شکل وہ بنے گی تو پھر وہی ہیرا پتھر سے لے کر ہیرا بنتا ہے تو پھر کروڑوں کی قیمت میں وہ بکے گا۔ اساتذہ کی ذمہ داری تراشنا ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بچوں کو بنانا ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بچوں کے اخلاق میں سدھار لانا ہے، اساتذہ کی ذمہ داری بچوں کے کردار کو بنانا ہے۔ اور یہ کردار کب بنے گا؟ صرف بولنے سے نہیں بنے گا، صرف لیکچر دینے سے نہیں بنے گا، کتاب پڑھا دینے سے بچوں کا کردار نہیں بنے گا، بلکہ بچوں کا کردار بنے گا خود کے کردار کے سنورنے سے۔ میرا اخلاق، میرے کردار، میرا کیریکٹر اگر اچھا ہے تو آپ بولیں نہ بولیں بچوں پہ اثر پڑے گا۔ میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، یہ اگر میرے اخلاق میں اگر سدھار آ جائے تو پھر اس کا اثر خود بخود بچوں کی زندگی پہ پڑے گا۔ یہی کچھ باتیں ہم نے اساتذہ سے سیکھی ہیں، یہی کچھ ہمارے اساتذہ نے اپنے کردار سے ہمیں سمجھایا۔ بات بات پر مجھے حضرت امیر شریعت دوم رحمہ اللہ یاد آتے ہیں۔ بہت کم حضرت امیر شریعت دوم رحمہ اللہ نے ہمیں کچھ اس طرح کی باتیں کہی ہوں، بہت کم ہے۔ حضرت امیر شریعت دوم نے ہمیں سمجھایا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا۔ آپ کا چلنا، آپ کی بات چیت کا انداز، آپ کے کھانے کا سلیقہ، آپ کا وہ درس میں آ کے بیٹھنا، کتابوں کا وہ ادب کرنا، کتاب کیسے کھولنا، کیسے بند کرنا، بچوں کو کیسے سمجھانا، یہ تمام باتیں ہم نے اپنے استاد سے دیکھ کر سیکھی، استاد کے کردار سے ہم نے سیکھی۔ تو ایسے ہی مثالی استاد ہمیں بننا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں پہلے بھی آپ کے سامنے آئی ہوں گی، آئندہ بھی آتے رہیں گی، لیکن کوشش اس بات کی کریں کہ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، مجھے مثالی استاذ بن کے زندگی گزارنا ہے، مجھے صحیح معنوں میں قوم کا معمار بننا ہے، اور مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغمبر کی زندگی کی جو تمام چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کا حصہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کے کردار، پیغمبر کی وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ ملنساری، یہ تمام چیزیں اساتذہ میں ضروری ہیں۔ اگر یہ ہیں تو اپنے آپ کو اچھا استاذ سمجھیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان باتوں پر ہم سب عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔